بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں آج جس سلسلے میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے ربیع الاول کا مبارک مہینہ اور کل ہے 12 ربیع الاول۔ اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن 570 عیسوی میں مکہ کے مبارک شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہسٹری میں دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل۔ باقی جتنے بھی پیغمبر آئے وہ حضرت یعقوب کے نسل میں سے تھے، حضرت یعقوب بھی حضرت یونس اس طرح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی تھے جو حضرت اسماعیل کی نسل میں سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو تب مکہ میں کفر عام تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ پیدا ہوئے جو بت پڑے ہوئے تھے کعبہ میں وہ سب گر گئے اور تباہ ہو گئے تھے خود بخود۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام رکھے گئے۔ دادا نے آپ کا نام احمد رکھا اور والدہ نے محمد۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سے ایک کوشچن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم یتیم تھے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی در فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ تو دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام صرف ہینڈ ریز کریں۔ برہان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے آپ کے والد اس غیر فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کرنے کا اس لیے فیصلہ تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے کہ یتیم کے لیے بھی اس دنیا میں کیا کیا مشکلات ہیں، تاکہ اگر آپ دنیا کو بتا سکیں تو آپ اگر دنیا سوال کرے کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری تو آپ اس کے مطابق بتا سکیں گے کہ ایک یتیم کی زندگی میں یہ مشکلات ہوتی ہیں اور ایک جو دوسرے اس کے رشتہ دار ہیں یا کوئی اور ہے تو اس نے اس کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ کسی یتیم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو قیامت کے روز ہم اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اتنے قریب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ طلحہ۔ آپ اس وقت اپنے ننیال میں تھے، آپ کا ننیال تھا مدینہ منورہ میں۔ تو حضرت آمنہ مدینہ منورہ سے واپس آ رہی تھی جب ان کا انتقال ہوا، تو آپ کے ساتھ ایک لوڈی تھی، غلام تھی جو آپ کو واپس پھر مکہ معظمہ میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش ایک گاؤں میں ہوئی، کیونکہ تب زمانے میں قریش یا مکہ جو شہر تھے ان میں جہالت بہت عام تھی۔ اس وجہ سے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو انہیں ساتھ ہی کسی دیہات وغیرہ میں ان کی پرورش کے لیے بھیج دیا جاتا تھا تاکہ یہاں کے مکہ کے یا اس کے نزدیک کے علاقوں کے جو منفی اثرات ہیں وہ بچے کے اوپر نہ پڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ایک دائی نے کی تھی، ان کا نام فضان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو وہ انہیں واپس آمنہ کے پاس واپس کر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد 2 سال بعد جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا جان اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حارث۔
حضرت عبدالمطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک مکہ کے بہت مشہور قبیلے سے تھا. اس قبیلے کا نام طیب. اس بنو قریش کے ایک خاندان میں آپ پیدا ہوئے. اس خاندان کا نام بنو ہاشم. حضرت عبدالمطلب کی جو تھے وہ آپ کے قبیلے کے سردار تھے. تو آپ سردار کے گھر پیدا ہوئے. جب آپ 8 سال کے ہوئے اب آپ کے دادا جان بھی وفات پا گئے تھے فانی سے کوچ کر گئے. اس کے بعد آپ کی تربیت آپ کے چچا نے کی. آپ کے چچا کا نام احمد. حضرت ابو طالب. جب حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش شروع کی تو آپ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے تھے. دسترخوان پہ تب تک کھانا شروع نہیں ہوتا تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے آتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر میں اپنی پہلی ہجرت کی ملک شام کی طرف. حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے ملک شام کی طرف پہلی ہجرت کی. تو راستے میں آپ کو ایک راہب ملا. وہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی وہاں پہ موجود تھا کیونکہ اس نے اپنی جو کتاب ہے انجیل اس کے اندر بائبل جسے کہتے ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھی کہ آپ ایک نبی آخری نبی دنیا میں آئے گا اس کی کیا نشانیاں ہوگی. تو جب آپ کا جو قافلہ تھا وہ اس راہب کے مقام پر رکا. اس راہب نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے کہ جب وہ دھوپ میں ہے تو بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر پورے طور پر مکمل ٹائم اس کے اوپر ایک سایہ کیے ہوئے ہے. اس کے علاوہ جب وہ بچہ دھوپ میں بیٹھتا ہے تو جو درخت کی ٹہنیاں ہیں جو شاخیں ہیں وہ اس بچے کے اوپر سایہ کر لیتی ہیں. اس راہب نے آپ کا جو قافلہ تھا اسے دعوت میں مدعو کیا. جب آپ دعوت پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامان کی اور اونٹوں کی حفاظت فرما رہے تھے. تو راہب نے 3 دفعہ پوچھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا بندہ یا بچہ موجود نہ ہو کہ جو تم لوگوں کے قافلے کے ساتھ آیا ہو اور یہاں پہ نہیں آیا. تو آپ کے چچا نے فرمایا کہ میرا بھانجا ہے وہ اونٹوں کی واحد دیکھ بھال کر رہا ہے. تو راہب ان کے پاس گئے. آپ نے ان کی نشانیاں دیکھی جو کہ نبی کی تھی جو انجیل میں بیان کی گئی تھی. آپ نے حضرت طالب کو فرمایا کہ اس بچے کو فوراً واپس مکہ لے جاؤ. یہ نبی اس امت کا سردار ہوگا اور اگر کفار کو اس کے بارے میں پتہ لگ گیا تو وہ اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے. پھر آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت غار ثور میں کرنے جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نام سے بلایا کرتے تھے. وہ نام 2 نام اگر کسی کو معلوم ہو صادق اور امین. کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین اس وجہ سے بلاتے تھے کہ جو آپ کے پاس وہ امانتیں رکھے جاتے تھے آپ انہیں امانت ویسے ہی واپس کر دیتے تھے. اور صادق اس وجہ سے کہ آپ سچے تھے, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایک واقعہ اسی سلسلے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تبلیغ فرما رہے تھے تو کفار آپ کا مذاق اڑا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھے اور فرمایا اگر میں تم لوگوں کو بولوں کہ اس کے پیچھے سے ایک لشکر تم لوگوں پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ کفار نے بولا ہاں ہم کر لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم میری اس بات کا یقین کیوں نہیں کرتے کہ اللہ واحد ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے؟ اس پر آپ کا چچا کا حضرت ابو جہل وہ آیا اور اس نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو جو لوگ تھے انہوں نے پھر آپ کو دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ, اور وہ واپس چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تجارت کی آفر آئی حضرت خدیجہ کی طرف سے, کیونکہ انہوں نے آپ کے ایمانداری کے قصے سنے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو سامان تجارت تھا وہ شام لے کر گئے اور آپ جب واپس آئے تو آپ کو بہت زیادہ منافع ہوا.
حضرت خدیجہ کا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ تھا، مصرا. اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی صفات تھی وہ حضرت خدیجہ کو بتائیں کہ یہ کتنے ایماندار ہیں اور میں کتنا منافع ہوا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام پہلی زوجہ تھا، کسی کو پتا ہو؟ حضرت خدیجہ تھا. حضرت خدیجہ ایک بہت مالدار خاتون ہے. حضرت خدیجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے امانت کی صفات سنی، آپ نے اپنی ایک دوست کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آپ کی شادی کا پیغام بھجوایا. جب شادی کا پیغام بھجوایا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 46 سال. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا حضرت ابو طالب کی موجودگی میں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 7. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آپ پر وحی نازل ہوئی آپ کی عمر 40 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار ثور میں عبادت کر رہے تھے تو ایک فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آیا. اس فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس پہلی وحی لے کے آئے جو 5 آیات کی صورت الگ تھی، پہلی 5 آیات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صورتیں لے کر آئے، اور ایک اور بات کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار تھے. اس سے پہلے جو فرشتوں کے سردار تھے وہ کون کا سردار تھا؟